السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے۔ لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغ ہیں نعمتوں کے۔ جنات، جنت کی جمع جنات، باغات، نعیم نعمتوں کے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ہمیشہ، یہ نہیں کہ تھوڑے دنوں کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کوئی بھی کام اس کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اس کا ہر کام حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمتوں والا ہوتا ہے۔ خلق السماوات، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ پیدا کیا اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دیے اس نے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ وہ حرکت نہ کرے، بکم، تمہیں لے کر، تمہیں لے کر ہلنے لگ جائے۔ جب ہلے گی تو گھر کیسے بنائیں گے، مکانات کیسے بنائیں گے؟ زمین ہل رہی ہو، اس پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں کیسے بنیں؟ تو مضبوط پہاڑ بطور کیل بنا دیے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین کے لیے کیلیں بنایا، میخیں بنایا، تاکہ زمین ہلے نہ، حرکت نہ کرے۔ یہ بڑے دور تک یہ پہاڑ ہیں نیچے۔ وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس نے، فیہا، اس زمین میں، من کل دابۃ الارض، من کل دابہ، ہر طرح کے جانور، ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس نے زمین میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جانور۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے، ماءً، پانی، دابۃ الارض، مختلف قسم کے زمین میں پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پس ہم نے اگائے زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے، کریم عمدہ، زوج جوڑے، ہر قسم کے عمدہ جوڑے، تو ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ فَأَرُونِي، پس تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ بس
آگے موضوع بدل رہا ہے، بس اتنے ہی آج اکتفا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 تک سورہ لقمان، درس نمبر 5۔ سبق کا عنوان ہے اہل ایمان، اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لیے بشارت۔ مع دلائل قدرت۔ ربط، پہلے اہل شقاوت کے احوال کو بیان کیا تھا، اب اہل ایمان کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے قرآن کریم کے مقابل اللہ والحدیث کے بارے میں پڑھا کہ بعض لوگ قرآن کے مقابلے میں اللہ والحدیث پیش کرتے ہیں، ان کی قباحتوں کو سمجھایا کہ یہ جو اللہ والحدیث پیش کرنے والے لوگ جو قرآن و سنت سے دوسروں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے، ان کا رد کیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ قصے اور یہ اللہ والحدیث، جیسے نضر بن حارث کے ہاں تھا، کیا مقصد تھا ان کا؟ لوگوں کو قرآن سے دور کرو، قرآنی تعلیمات سے دور کرو۔ جیسے بہت ساری مثالیں آپ کو میں نے سمجھا دی، کیا چیز اللہ والحدیث میں شامل ہے کیا نہیں ہے، وہ آپ کو سمجھا دیا گیا۔ بعض جہلا کے ہاں ایک مشہور ہے، کچھ عورتیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے کوئی کہانی بنائی ہے۔ کتنی عورتوں کی کہانی؟ کوئی چھوٹا سا رسالہ چھپا ہوا ہے، 12 بیویوں کی کہانی۔ اور بعض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا انہوں نے ایک جعلی واقعہ گڑا ہوا ہے جو بالکل جھوٹ ہے۔ وہ جمع ہوتی ہیں ساری، 12 لڈو رکھنے ہیں، 12 عورتیں ہوں گی، وہ 12 کہانیاں پڑھیں گی، پھر آخر میں وہ لڈو کھائیں گی، بس یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اینٹی بائیوٹک کھا لیا، اب مسئلہ حل ہو گیا آپ کا۔ ہاں، یہ کہانی مرد پڑھ بھی نہیں سکتے اور مرد یہ لڈو بھی نہیں کھا سکتے۔ کیا کیا خرافات ہیں۔ کہیں پر امام جعفر کے نام سے کنڈے، کہاں پر لوگوں نے لوگوں کو اللہ والحدیث میں پھنسا دیا۔ مرغیاں پکڑنے کے لیے دانے ڈالتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ کام کیے ہوئے سارے۔ قرآن کی تعلیم سے دور رکھنے کے لیے، شرعی مسائل سے، شریعت کے احکامات سے دور رکھنے کے لیے ان کاموں میں لوگوں کو لگا دیا، پھنسے رہو یہاں پہ۔ کبھی ناد علی کے نام سے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، کبھی کون سی چیز سامنے لائی جاتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے۔ لہذا ایسے وظائف پڑھنا جو قرآن و سنت سے نہیں ہیں، ان میں کوئی معصور مسنون دعائیں نہیں ہیں، اپنی طرف سے کہاوتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کا جواز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کسی کو دم کرنا ہے تو قرآن اور احادیث میں جو معصور دعائیں ہیں ان کے ساتھ کیجئے، معوذتین پڑھیے، فاتحہ پڑھیے۔ احادیث کے اندر بے شمار دعائیں نظر بد سے بچنے کے لیے موجود ہیں، وہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ عمل کیجئے، یہ دعا پڑھیے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ جی میری 3 گائیں تھیں، میں ان کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا، وہاں پر 3 نہریں تھیں،
ان میں دو میں پانی نہیں تھا اور ایک خشک تھی. جو خشک نہیں تھی تو اس میں پتہ نہیں گاؤں کو پانی پلاتے تھے، جو خشک تھی تو اس میں پانی کدھر سے پلاتے تھے. پھر کہتے ہیں جی وہاں پر 3 سونار رہتے تھے جو خشک تھی، تو ان 3 سناروں نے 3 برتن بنائے، ہانڈیاں بنائی، جن میں 2 ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک کا تلوا نہیں تھا. تو جس کا نیچے والا حصہ نہیں تھا اس کے اندر 3 چاول پکائے، جس کا نیچے والا حصہ ہی نہیں اس پہ چاول پکائے، اور وہ بھی 3 دانے، جن میں 2 کچے تھے اور ایک گلتا ہی نہیں تھا. تو جو گلتا نہیں تھا اس پر 3 بندے بٹھائے. اب ان میں 2 بھوکے اور ایک سیر نہیں ہوتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا. جس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اس کو 3 ڈنڈے مارے، 2 نہ لگے اور ایک مس ہو گیا. اب پھونک مارے بھائی مسئلہ حل ہو گیا، نظر بد ختم، سر درد ختم. یہ کیا ڈرامے بازی ہے، یہ دم اور ہے. یعنی لہول حدیث میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، فضولیات. اچھا میں بات بھول جاؤں گا، ہم آگے چلنے سے پہلے کل کے سبق میں ایک بات آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے حوالے سے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے حوالے سے جو مستند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اچھا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے. تو آپ اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر ساری گٹھلیاں حضرت علی کے آگے رکھتے جاتے تھے. کھجوریں کھاتے اور گٹھلیاں حضرت علی کے آگے رکھتے جاتے تھے. تو حضرت علی کے آگے کافی ساری گٹھلیاں جمع ہو گئیں. تو بعد میں فرمایا کہ ساری کھجوریں حضرت علی کھا گئے، سب سے زیادہ یہ کھا گئے، گٹھلیاں ساری ان کے آگے ہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے ہاں میں تو کھاتے ہوئے گٹھلیاں نکال کے رکھ رہا ہوں اور آپ حضرات گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے آگے گٹھلیاں نہیں تو آپ لوگ گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مزاح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن خطباء میں تو مشہور ہے، واعظین میں تو مشہور ہے، لیکن احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. تو جو واقعہ ثابت نہ ہو اس کو اللہ کے نبی کی طرف یا کسی صحابی کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا یہ واقعہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ کو سنایا. جب کوئی حکیم ماہر مفردات آپ کو بتائے کہ یہ چیز زہر ہے، کیوں بتاتا ہے؟ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا. اب اگر جا کر کوئی استعمال کر لے اپنا قصور ہے نا. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ یہاں کے بیان کرنا شروع کر دیں. آپ کو بتانے کا مطلب یہ کہ اس کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا، اس لیے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے. تو بہرحال یہاں پر آپ نے جو آج کے سبق میں جو بات پڑھی، اب اہل ایمان کا تذکرہ کیا اور ان کا حال بیان کیا. جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، ہاں تن گوش ہو جاتے ہیں. گوشت نہیں، گوشت سے مراد جی کان، ہم تن گوش مطلب اپنے کانوں کو مکمل طور پر کیا کرتے ہیں؟ متوجہ رکھتے ہیں کہ پوری بات ہم سن لیں. دونوں کانوں سے سننا ہے، ایک کان سے نہیں. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. ویسے ایک لطیفہ مشہور ہے، غلط ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا مرد حضرات کسی بات کو سنتے ہیں تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور عورتیں دونوں کانوں سے سنتی ہیں اور منہ سے نکالتی ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ اچھی باتیں ہیں، ان کو آپ نے دونوں کانوں سے سننا اور منہ سے آگے بیان کرنا ہے. میرا بتانے کا یہ مقصد ہے.
کہ دونوں کانوں سے ان باتوں کو سننا ہے اور زبان سے منہ سے ان کو بیان کرنا ہے لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے. تو ہمتن گوش ہوتے ہیں لوگ اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو شور و غل نہیں کرتے, شور و غل نہیں کرتے, اس کو سنتے ہیں. وہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, یہ کام نہیں کرتے. کفار کیا کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے شور مچاؤ تاکہ سنو ہی نہ, شاید غالب آ جاؤ. عجیب لوگ تھے. تو اس لیے قرآن کو سننا ہے توجہ کے ساتھ, ہمتن گوش ہو کر, پوری توجہ, دائیں بائیں التفات نہ ہو. گھر کا خیال تھوڑی دیر کے لیے دل سے نکال لیجئے, دماغ سے نکال لیجئے, جو کچھ ہوتے ہونے دیجئے, اللہ پہ چھوڑ دیجئے. پوری توجہ قرآن کی طرف, الفاظ کی طرف, ترجمے کی, ایک ایک بات کی طرف توجہ کیجئے. اس لیے کہ قرآن کا سننا, قرآن کا سمجھنا ہر مرد اور عورت پہ لازم ہے. کیا قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا؟ قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دائر کریں گے, مقدمہ درج کرائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ اٹھائیے سورۃ الفرقان. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کیا کہیں گے رسول؟ یہ اللہ, میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا, چھوڑا ہوا بنا دیا تھا, اس کو چھوڑا ہوا تھا, نہ اس کو پڑھتے تھے, نہ سنتے تھے, نہ سمجھتے تھے, نہ عمل کرتے تھے. تو لہذا قرآن کریم کو سننا بھی ہے, قرآن کو سمجھنا بھی ہے, اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. تو فرمائے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں, اہل سعادت ہیں, وہ قرآن جب سنتے ہیں تو ہمتن گوش ہو جاتے ہیں, توجہ کرتے ہیں, سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر قدرت کی نشانیاں بھی بیان ہوئی اور شرک کا رد بھی کیا گیا. تو فرمایا دل یقین جو لوگ ایمان لائے, اعمال صالحہ کیے, ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو خوب مرتبے دیں گے, خوب بلندی دیں گے, اس لیے کہ اللہ رب العزت حکمت والے اور بلند مرتبے والے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو ایمان کیا چیز ہے؟ ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے. ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے اپنے اختیار, اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا, اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ ایک ہے, وہ واجب الوجود ہے, وہ حادث نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, سب کو وہ پیدا کرتا ہے لیکن اسے کسی نے پیدا نہیں کیا, وہ معبود برحق ہے, وہ تمام کاموں کا مدبر ہے, سب کی بگڑی بنانے والا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی ذات اور تمام صفات پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے. تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا, فقط زبان سے اقرار کرنے کو ایمان نہیں کہتے. جب تک دل سے یقین نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. دل سے یقین, دل سے تصدیق ہے مومن ہونے کے لیے. کیا منافقین زبان سے نہیں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے کیا کہتے؟ ہم مومن ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون. ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے, استہزاء کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے ان کا, ہم تمہارے ساتھ ہی. تو زبان سے فقط اقرار کا نام ایمان نہیں ہے, ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا. چاہے وہ چیز آپ نے دیکھ, اور ایمانیات ہیں وہ جو آپ نے دیکھے ہی نہیں.
اللہ کو ماننا ہے، دیکھے جنت کو ماننا ہے، جنت کو دیکھے کبھی؟ جہنم پر یقین ہے کہ جہنم موجود ہے، دیکھے کبھی اسے؟ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کوثر کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ جن چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اللہ نے ان کو چھپا دیا۔ کیوں؟ سورہ بقرہ میں ابتدا میں نہیں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان، ایمان ہے یہ بن دیکھے ماننا، آنکھوں سے دیکھیں وہ مشاہدہ ہے، مشاہدے کے بعد ماننا معتبر ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی دیکھ کر کہتے کہ اب میں جنت کو مانتا ہوں، مرنے کے بعد دیکھ لے گا، مرتے وقت اس کو سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اب مشاہدہ ہو گیا، اب اس کو ایمان لانا قبول ہی نہیں۔ تو ایمان دل کے ساتھ تصدیق کرنے کا نام ہے۔ جب جبرائیل امین تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری ایام میں، تاکہ مسلمانوں کو پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ بتا دیا جائے، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ ان کے سامنے آ جائے، تو ارے جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب مختلف روایات ہیں، لمبی روایات ہیں، تو جب تشریف لائے انداز کیا اختیار کیا، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آئے، کس طرح سے آپ کی مجلس میں تشریف لائے، کیسے آ کر بیٹھے، پوری روایت احادیث میں موجود ہے۔ تو سوال جو کیے ان میں ایک سوال یہی تھا ایمان کیا ہے؟ مختلف طرح سے احادیث موجود ہے کتابوں میں، جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت یوں ذکر کی ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ آئے، پتہ نہیں کہ کون ہے، سفر کے آثار بھی ان پر موجود نہیں ہیں، اور ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، یہ کون صاحب ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یعنی سفر کے آثار موجود نہیں ہیں، یہ باہر سے آئے ہوں، یہ بھی نہیں لگ رہا کہ کہیں دور سے آئے ہیں، سفر سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، یہ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ سفر کے آثار ہی نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، یہاں کے ہیں بھی نہیں کہ ہم میں سے کوئی پہچانے کہ ادھر سے ہی آئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر محلے کے ہوتے تو چلیں ہم میں سے کوئی پہچان رہا ہوتا، تو پہچان بھی نہیں ہو رہی یہ کہاں سے آئے ہیں، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھے، لباس ان کا سفید ہے، بال بالکل سیاہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھے۔ اگر تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے تو یہ کنایا ہے اس سے کہ بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، اور اگر اس سے یہ مراد ہو کہ اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھے، پوری کامل توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، کامل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلا سوال یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات بتائیں۔ جب انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان یہ ہے
کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، دل سے اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا۔ اور دوسری بات فرمائی اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، وملائکتہ۔ تو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کہ فرشتوں سے مراد کیا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو اس نور سے پیدا کیا جو مخلوق ہے، اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، یہ مذکر مؤنث سے پاک ہیں۔ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں چھوٹی بڑی ان سب کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا، جن کو رسول بنا کر بھیجا، وہ سب حق، سچ اور برحق ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں گے اسلام سے گئے، سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ ہاں، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، کہ آخرت کا دن موجود ہے، قیامت موجود ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشگی ہوگی، یہ ایمان ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اچھی تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، اچھے فیصلے ہوں، برے فیصلے ہوں، خوشی والی بات ہو، غم والی بات ہو، سب کی در سے ہے۔ من جانب اللہ، دو خدا نہیں، اہرمن اور یزدان، کہ خیر کا خالق ایک شر کا خالق، ایسا نہیں، ایک ہی خدا ہے جس نے خیر کو بھی پیدا کیا، جس نے شر کو بھی پیدا کیا۔ آپ کو خوشخبری ملی اسی کی طرف سے ہے، کوئی پریشانی آئی اسی کی طرف سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے یہ بھی اسی کی طرف سے۔ تو جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پہچان کوئی نہیں سکا تھا۔ جو مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، قال كنا جلوسنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فجاء رجل، ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثياب، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے۔ کیا مطلب؟ پڑھنے والے کو چاہیے کپڑے سفید استعمال کرے۔ شدید سواد شعر الرأس، اس کے سر کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے۔ کیا مطلب؟ دین حاصل کرنے کا زمانہ جوانی کا ہے، ہاں، لیکن بڑھاپے میں بھی منع نہیں ہے، دن کا بھولا رات کو بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ لا یرا علیہ اثر سفر، ان پر سفر کے اثار بھی نہیں تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، عام میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی پتہ نہیں کون ہے۔ تعجب کی بات تو یہ نا، پتہ ہی نہیں بندہ کون ہے۔ قال فجلس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، فسند رکبتہ الی رکبتیہ، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا، معلوم اتنا قریب ہو کر بیٹھے۔ کیا مطلب؟ دین حاصل کرنے والے کو استاد کے قریب بیٹھنا، دور دو کنارے پر جا کر بھاگ کر بیٹھنا لگتا ہے کہ متنفر ہے، اس نے سیکھنا ہی نہیں، قریب بیٹھنا۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا، یہ اللہ کے نبی کی رانوں پر رکھا، یعنی اپنی رانوں پر رکھا، ادب سے کنائے، بہت ادب کے ساتھ بیٹھے، ادب سے بیٹھیں گے تو سمجھ بھی آئے گی، دین حاصل بھی ہوگا۔ ثم قال یا محمد، پھر انہوں نے سوال پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قال اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی ظاہری جن چیزوں کا تعلق ہے وہ اسلام ہے۔ آپ نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، ظاہر کے ساتھ تعلق، اذا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کا جسم اس میں مصروف مشغول، زکوٰۃ آپ اذا کے ساتھ دے رہے ہیں، حج آپ اذا کے ساتھ کر رہے ہیں، ظاہری اذا اور جوارح آپ کے مشغول ہیں، تو ظاہری اذا کے ساتھ تعلق اسلام کا ہے۔ یعنی اسلام کا تعلق انقیاد ظاہری ہے،
اور ایمان کا تعلق انقیاد باطنی اندر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. قال صدقتا، تو پھر فرمانے لگے آپ نے سچ کہا. انہی جو صاحب تشریف لائے فعجبنا منہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہمیں بڑا تعجب ہوا. یسألہ ویصدقہ، کہ تصدیق بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں جیسے پہلے سے جانتے ہوں. ثم قال یا محمد مل ایمان، ابھی جو ہمارا موضوع ہے. پھر پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر. ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ پر ایمان لانا. یہ کہ تو ایمان رکھ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر. قال صدقتا، یہ لگے آپ نے سچ کہا. فعجبنا منہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا. یسألہ ویصدقہ، سوال بھی پوچھتے ہیں تصدیق بھی کرتے ہیں. ثم قال یا محمد، تیسرا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک ان لا تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت یوں کر گوئے اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، یہ خیال تو ضرور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے. تو یہ صرف نماز میں نہیں، ہر موقع پر آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہے. گھر میں یہ تصور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دکان چلا رہے یہ تصور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان، اسی کو تصوف یا سلوک کہا جاتا ہے. تو یہ کیفیت جس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اس کے لیے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا مشکل نہیں ہوتا، بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے. وہاں پر کوئی چوری کرتے ہے؟ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر آپ خود تصور کر لیجئے. چوتھا سوال انہوں نے کیا، قال فمتی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ساری تیاریاں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ وہاں پر سرخرو ہو جائیں. قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل، کیا فرمایا؟ جو پوچھنے والا ہے نا، جو پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، اس حوالے سے دونوں کو ہی نہیں پتا. قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے. اسی صورت کے آخر میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو پھر کہنے لگے قال فما امارتها، چلیں یہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی تو چلیں اس کی نشانیاں بتا دیجئے، قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے. قال ان تلد الامۃ ربتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باندی اپنے آقا کو جنم دے. قال وکیون، یعنی تلد العجم العرب، عجم لوگ عرب کو پیدا کریں گے. اور بعض کا یہ بھی مراد لی جاتی ہے اس سے کہ فتوات کی اتنی کثرت ہوگی کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ اس کا مالک ہے یا اس کا بیٹا ہے، اتنی کثرت ہوگی. وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ، آپ دیکھیں گے ننگے سر ننگے پاؤں والے لوگ بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، بکریاں چروانے والے. یہ قیامت کی علامت ہے. بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں. تو پوری حدیث میں نے آپ کو سنا دی. مقصد یہ کہ ساری بات آپ کے سامنے آ جائے کہ ارے جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے جو بڑے اہم ترین سوالات پوچھے، آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کتنے اہم ہیں. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، کہ میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاث، 3 دن کے بعد ہماری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی. فقال اتدری من الرجل، اللہ کے نبی نے پوچھا پتہ ہے وہ بندہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، مجھے کوئی پتہ نہیں کون تھا. قال ذاک جبریل، فرمایا جبریل تھے. کیا آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم معالم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو تمہارے دین کی اہم باتیں سکھا دیں. تو یہ کتنی اہم باتیں، ایمان کیا ہے سمجھ آ گئی اب. تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں. نیک اعمال بے شمار ہیں جن میں بنیادی طور پر ایمان اور توحید کی اصلاح اور درستگی کے بعد فرائض اربع ہیں. فرائض اربع کون سے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 4 ہو گئے.
یہ فرائض اربع بنیادی درجہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے نیک اعمال ہیں، جہاد کرنا، قربانی کرنا اور صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، حسن اخلاق وغیرہ وغیرہ، ذکر و اذکار، تسبیحات، تحلیلات، خیرخواہی، ہمدردی اور حقوق العباد، ان کا خیال رکھنا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا کمال قدرت کا مالک ہے کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے بنا دیا. ستون ہے ہی نہیں، اس لیے آپ کو نظر بھی نہیں آتے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ستون ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستون ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور وہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنتے. یہ نہیں آپ نیچے گھر بنانے لگیں تو آگے ستون رکاوٹ بن گیا، نہیں بھائی، ایسا بھی نہیں ہے. باقی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر زمین پر بڑے بھاری قسم کے بوجھل پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین جھک نہ جائے. آپ گھر بنائیں تو ٹھہرا نہ ہو جائے، آپ پاؤں رکھے تو ہلے نہ، ڈر نہ لگے. وہ آپ نے دیکھو گے نا بعض علاقوں میں دریا کے اوپر رسوں کا پل ہوتا ہے، کسی نے عبور کیا، اس پر جب چلنے لگے ہلتا ہے، لگتا ہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے، ڈر لگتا ہے اس سے. ایک تو نیچے دریا نظر آ رہا ہوتا ہے، دریا کا شور الگ سے، پہاڑی علاقوں میں خوب شور شرابہ، اس کی چیخیں، اور پھر وہ پل بھی ہل رہا ہو تو ساتھ پھر بندے کا دل بھی ہل رہا ہوتا. تو اگر زمین ہل رہی ہوتی، اس پہ قرار آتا، سکون آتا، رہ سکتے، ٹھہر سکتے، مشکل ہوتا. اللہ نے زمین کو قرار دیا، ٹکی ہوئی ہے، آسانی سے آپ اس پہ گھر بناتے ہیں. منع بھی نہیں کرتی آپ اس کو کھودنے لگیں. آج کل تو بڑے بڑے شاول آ گئے، اس کے ساتھ زمین کو نیچے تک کھودتے جا رہے ہیں، اور ڈرل آ گئی، بورنگ آ گئی، کہاں تک اس میں سوراخ کر رہے ہیں. منع کرتی آگے سے نہیں، تو آپ کتابیں کرتی. اسی طرح یہ پہاڑ زمین پہ اگر نہ ہوتے تو زمین کو قرار نہ ہوتا، زمین ہلتی رہتی. بعض بات آپ نے کشتی پر دیکھا ہوگا، اگر سواریاں ایک طرف ہو جائیں تو کیا ہوگی، دوسری طرف سے اوپر اور ادھر سے نیچے. چلیں یہ اگر نہیں دیکھا تو یہ تو دیکھا نا، چاند گاڑی کے پیچھے اگر 2-3 لوگ باری باری بیٹھ جائیں، آگے کوئی نہ، تو پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ حالت یہاں پر بھی ہوتی، زمین کی بھی. اگر ایک طرف لوگ زیادہ ہو جاتے یا ادھر مکان بڑا بن جاتا وہ نیچے ہو جاتی. نہ، اللہ نے ایسا بنایا یہ ہلتی نہیں. یہ جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین ساکت ہے، جھوٹ بولتے ہیں. سائنس نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ زمین حرکت کرتی، زمین حرکت کرتی، جس میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے پہاڑ نصب کرتی تاکہ خطرات سے محفوظ ہو جائے. زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہزار اقسام کے جانور، گن بھی نہیں سکتے آپ. آپ کے گھر کے اندر کتنے قسم کے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، چھوٹے بڑے، 4 ٹانگوں والے، 8 ٹانگوں والے، 6 ٹانگوں والے، 44 ٹانگوں. جو کن کھجور ہوتا ہے 44 ٹانگیں ہوتی ہیں، 22 ایک طرف 22 دوسری طرف. 1000 پایا بھی ایک جانور ہے، کہتے ہیں اس کا 1000 پاؤں، ٹرین سے بھی بڑا ہوگا پھر پاؤں کے اعتبار سے. اور بعض بغیر ٹانگوں والے پاؤں ہی نہیں ہیں. یہ تو کیچوے اور کیڑے کون سے پاؤں ہوتے ہیں ان کے، جا رہے ہیں. تو بے شمار قسم کے جانوروں کو اللہ نے زمین میں پھیلا دی. فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا. یہ پانی انسانی حیات کے لیے لازم ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے. کسی کو سمجھ نہ آئے تو فلسطین کے بچوں سے جا کر پوچھ لیں. کسی کو سمجھ نہ آئے فلسطین کے مظلوموں سے جا کے پوچھ لے کہ پانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائے. فرمایا زمین میں ہم نے عمدہ جوڑے پیدا کیے، طرح طرح کے پھل پھول اناج سبزیاں پیدا کی. پہلے سائنس کی بات نہیں مانتی تھی، ابھی سائنس کو مجبوراً ماننا پڑا کہ ہر قسم کی نباتات بھی جوڑا جوڑیں، یہ بھی جوڑا جوڑیں. اور پھر اللہ نے ایک ہی قسم کے پانی سے ان کو پیدا کیا. وہی پانی آسمان سے آتا ہے، کوئی سبزی سبز ہے، کوئی سبزی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے،
کسی کا رنگ کچھ، کسی کا رنگ کچھ، کوئی زرد، پھلوں کو دیکھ لیجئے، سیب کا رنگ اور، آم کا رنگ اور امرود کا رنگ اور، انگور کا رنگ اور، رنگ ہی نہیں ذائقہ بھی اور، ہر علاقے کا ذائقہ بھی الگ الگ، حالانکہ پانی ایک ہے، ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی کڑوا. تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت کے دلائل ہیں، اس کی قدرت کی علامات ہیں. آسمان سے لے کر زمین تک، سمندروں کی تہوں اور گہرائیوں تک غور کیجئے ذرا. کبھی بیٹھ کے تنہائی میں غور کیجئے، کبھی درختوں کو دیکھیے، کبھی پہاڑوں کو دیکھیے، کبھی آسمان کو دیکھیے، کبھی اس پر چاند سورج ستاروں کو دیکھیے، کبھی اپنے وجود کو دیکھیے، سر سے لے کر پاؤں تک غور کیجئے. کیا ایسا کوئی اور ہے جو پیدا کر دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بتلاؤ تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو، اللہ کے علاوہ جنہیں تم حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، فریاد رس سمجھتے ہو، کبھی انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی؟ قرآن کریم میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے. جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، جن کو تم اپنا خالق، مالک، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، کیا فرمایا؟ یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے ہی کیوں نہ جمع ہو جائیں، ایک مکھی بنا بھی نہیں سکتے. یہ اسی ذات نے بنائی ہے. بلکہ آگے تو اور ہی کمال کر دیا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. تم ان کو معبود سمجھتے ہو؟ مکھی ایک چیز چھین کر لے جائے، آپ کی پلیٹ سے کوئی چیز اٹھا کے لے گئی، لائیے نا واپس، اس سے لے کے دکھائیے. کسی میں ہمت ہے؟ تو ہے ہمت کسی میں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ اللہ کی قدرت کے دلائل اور علامات یہاں پر بیان کی کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ، جن کو تم پوج رہے ہو، پکار رہے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، کبھی انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے یا ویسے ہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کیا بنایا انہوں نے آج تک؟ کسی بت نے کوئی چیز بنائی ہو؟ کسی اس معبود نے جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے اس نے کبھی کچھ بنایا ہو؟ کبھی نہیں بنایا. تو لہذا اللہ کے علاوہ پھر کسی کو پکارنے کی اجازت بھی نہیں، اس لیے کہ مشکلات وہی دور کرتے ہیں، بیماریاں وہی لاتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے. اس پر ایک مشہور واقعہ ہے، چاہے تو وہ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیجئے. تفسیر حقانی میں لکھا ہے، کسی راستے پر ایک عیسائی پادری لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، واعظ و نصیحت کر رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر دلیلیں پیش کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ، وہ خدا کا پیار اور با اختیار ہے. اتنے میں ایک ان پڑھ دیہاتی وہاں پہ آ گیا. دیہاتی آدمی کو گزرو کہنے لگا، پادری صاحب، تم نے مسیح کو خدا کا بیٹا کہا، خدا کہا، یہ بتاؤ کائنات کی تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ پادری کہنے لگا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. دیہاتی نے کہا، اگر ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کون سی چیز پیدا کی؟ چاند پیدا کیا ہو، آسمان بنایا ہو، کوئی ستارہ انہوں نے بنایا ہو، زمین کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہو، کسی بندے کو انہوں نے پیدا کیا ہو، کون سا بنایا ہے؟ کہ پادری لاجواب ہو گئے کہ جو کوئی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے، اگر تمہارے خود ساختہ معبودوں نے کچھ پیدا کیے تو ہمیں بھی دکھاؤ نا کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے. اگر کوئی چیز پیدا نہیں کی تو پھر تمہارے مشکل کشا کیسے بنے؟
مصیبت کے وقت ان کو پکارتے کیوں ہو؟ تو حقیقت یہ ہے بل الظالمون فی ضلال مبین، ظالم لوگ یعنی شرک کرنے والے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. اتنی واضح دلیل ہے کہ جو شخص خود محتاج ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ وہ معبود کیسے بنا گا؟ کیسے معبود بنا وہ؟ تو آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کے سامنے دستے سوال دراز کرتی ہے، مگر تم کہتے ہو کہ یہ کام فلاں کرتا اور یہ کام فلاں کرتا ہے. عجیب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کے ذریعے شرک کا زبردست رد کیا ہے. چلیں بس.